معزز و محترم لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے ماہ رجب المرجب کا آج ایک اور جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب اللہ رب العزت کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس پر ہم نے ابتدائی جمعہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی۔ پھر ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک تاریخی اعتبار سے اپنے اندر ایک وسعت اور اہمیت رکھتا ہے، جس میں سے ایک تاریخی واقعہ معراج ہے، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ تو اکثر علماء کا یہی قول ہے کہ سفر ہجرت سے چند ماہ قبل رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے من جملہ معجزات میں سے یہ معجزہ معراج دوسرا بڑا معجزہ ہے۔ حضور کی ذات کے جزوی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ یہ واقعہ معراج ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت کے کروڑویں حصے میں اس قدر طویل سفر فرمایا، اور جب آپ اس سفر سے واپس تشریف لائے تو وقت کی لگامیں اسی طرح سے کھنچی ہوئی تھیں، اور اس سفر کے ذریعے سے نہ صرف اس وقت کے فلسفیوں کے باطل نظریات کا رد کیا گیا، بلکہ ساتھ ساتھ قیامت تک کے انسانوں کی عقل کے ارتقاء سے بلند چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دی گئی۔ عین ممکن تھا کہ 1450 سال قبل کے اس واقعے کو آج کا سائنسی دماغ یا تو رد کر رہا ہو، یا وہ انسان کے ارتقائی منازل کو طے کرنے والا عقل و خرد کا باشندہ اس سفر معراج کی حیثیت کو کم تر تصور کر رہا ہو۔ چونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں تاریخ میں اور اپنے ماضی میں ایسی نظر آتی ہیں کہ وہ اشیاء اور وہ چیزیں اپنے دور میں بہت بڑی علمی کامیابی تصور کی گئی، لیکن آج اگر ہم اسی شے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت کی محیر العقول کیفیت آج ہمیں فنگر ٹپس پر نظر آتی ہے۔ جب ہم عجائبات قدرت کی بات کرتے ہیں تو مصر میں موجود جو اہرام ہیں، جنہیں اہرام مصر ہم کہتے ہیں، انہیں قدرت کے عجائبات میں سے اور عجوبوں میں سے شمار کیا جاتا ہے کہ جس وقت وہ تعمیر کیے گئے اس وقت کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وقت کوئی تعمیری اعتبار سے مشینری کی جدت نہیں تھی، لیکن ان کی تعمیر، پھر اس تعمیر کی پختگی اور اس پر موجود نقش و نگار انسان کی عقل کو داد دیتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تبھی ممکن ہو سکا کہ جب انسان نے اپنی عقل سے کام لیا۔ اب آج کے اس دور میں ایک طرف ہم اہرام مصر کو رکھیں اور دوسری طرف آج دنیا میں موجود جملہ جدید روایات سے مزین
بلند و بالا عمارات کو دیکھیں کہ جو آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے نظر آتی ہے، اس وقت ان اہرام مصر کو عجوبہ قرار دیا جا رہا تھا کہ ایسی تعمیر شاید قیامت تک کبھی ہو سکے، لیکن آج دیکھیے کہ ان کی حیثیت ایک سیکنڈری طور پر رہ گئی۔ اصلاً آج انسان کہتا ہے کہ تعمیر تو اصلاً یہ کی گئی، تو عین ممکن تھا کہ یہ 1450 سال پہلے کا کوئی ایسا واقعہ ہوتا اور انسان اپنی عقل کی بلندیوں کو پہنچتے پہنچتے اپنی عقل کی اس انتہا پر پہنچ جاتا کہ جہاں اس کے لیے یہ سفر اور ایسا سفر ممکنات میں شمار کر لیا جاتا، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، یہ تو ہر دوسرا فرد کر رہا ہے۔ اس وجہ سے سفر معراج کو اور اس معجزہ معراج کو دوسرا بڑا معجزہ قرار دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اس سفر کے عقدے تو کھلتے رہیں گے، لیکن اس سفر کو کرنے والا مسافر قیامت تک ایک محمد مصطفیٰ ہی رہے گا۔ اس سفر کے اس بات پر تو دلائل دیے جاتے رہیں گے، لیکن اس سفر کے مسافر بننے کی کسی کو سکت اور ہمت نہ ہو سکے۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ معراج حضور علیہ السلام کے آفاقی معجزات میں سے ایک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک اسی طرح صداقت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور آج کی سائنس اس کی ہمیں تائید کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ پورا ایک مفصل مضمون ہے کہ سائنسی اعتبارات سے یہ معجزہ معراج آج کس کس طرح سے اپنے اس بات کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میں آج تفسیری اعتبار سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو اس سفر کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب اور انداز اختیار کیا، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں چند جو فلسفیوں کے نزدیک جو اعتراضات اس وقت اٹھائے گئے تھے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس سفر معراج کے مجموعی طور پر 3 مراحل ہیں، 3 فیزز ہیں۔ جو پہلا مرحلہ ہے، جو پہلا فیز ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو شے قرآن سے ثابت ہو جائے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کی میں پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں کہ جیسے جناب صدیق اکبر کی صحابیت ہے کہ اس کی دلیل قرآن ہے، جو جناب صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے وہ خود مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے یہ سفر معراج کے جو 3 مراحل ذکر کیے جاتے ہیں، ان میں سے یہ جو پہلا مرحلہ ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، جس میں فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یہ جو معراج ہے جسے قرآن ثابت کرتا ہے، وہ معراج مسجد حرام سے شروع ہوئی اور مسجد اقصی پر مکمل ہوئی۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ مکہ کے لوگ کعبۃ اللہ کے گرد گرمی کے دنوں میں سویا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم مکہ میں یعنی کعبۃ اللہ کے گرد مطاف کے مقام پر جلوہ افروز تھے۔ ایک روایت یہ ذکر کی گئی کہ آپ سیدہ ام ہانی کے گھر جلوہ افروز تھے، اور ان دونوں کی تطبیق یوں کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے سیدہ ام ہانی کے گھر ہی آرام فرما تھے۔ وہاں جب فرشتوں کا ورود ہوا تو حضور علیہ السلام وہاں سے بیدار ہوئے، اور وہاں سے بیدار ہونے کے بعد جب حضور تشریف لائے حرم مکہ میں، مسجد حرام میں تشریف لائے، تو وہاں معمول کے مطابق جو حضور حضرت حمزہ اور اپنے چچا زاد جناب جعفر طیار کے درمیان میں سویا کرتے تھے، وہ بستر اسی طرح سے بنا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے اور آ کر وہاں بستر پر آرام فرما ہو گئے۔ جو روایات یہ کہتی ہیں کہ سیدہ ام ہانی کے گھر سے سفر ہوا، وہ بھی اس تطبیق کے ذریعے سے پورا ہو جاتا ہے، اور جو کہتی ہیں کہ جناب حرم مکہ میں مسجد حرام میں حضور آرام فرماتے، اس تطبیق کے ذریعے سے وہ روایت بھی مکمل ہو جاتی۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سفر فرمایا،
جو مسجد اقصیٰ تک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اسے واقعہ معراج کا پہلا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے آگے کا ہے، اور یہ مرحلہ کہاں جا کر مکمل ہوتا ہے؟ یہ مرحلہ سدرۃ المنتہا پر جا کر کامل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ جس کا آغاز اور جس کی ابتدا سدرۃ المنتہا کے بعد روانگی سے ہوئی، اور پھر وہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کی انتہا کو آج تک کوئی عقل پہنچ نہیں سکی۔ اب یہ 3 مراحل اور 3 فیزز ہو گئے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے جو مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص دوسرے مرحلے کا انکار کرے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن گمراہ ضرور ہو جائے گا۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے اس کا انکار کرنے والا کافر بھی نہیں ہوگا، گمراہ بھی نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ تیسرا مرحلہ حضور کی عظمت اور حضور کی شان کے بیان میں ہے، تو جب وہ اس کا انکار کر رہا ہے تو دلیل کے اعتبار سے نہ اسے کافر کہیں گے نہ اسے گمراہ کریں گے، ہاں اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ اپنے رسول کی عظمت کا انکار کر کے محروم ضرور رہ گئے۔ تو ان تینوں مراحل کا جو شرعی حکم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس پہلے مرحلے پر ہم آج بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن نے جس انداز کو ذکر کیا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اس سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اسے اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سورہ میں کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ دوسری وجہ یہ سفر معراج ہے، جس کی وجہ سے اس سفر کو اسراء کہا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تینوں مراحل کے نام بھی ذکر فرمائے جو پہلا مرحلہ ہے، اس پہلے مرحلے کا نام ہے اسراء۔ جو دوسرا مرحلہ ہے وہ دوسرا مرحلے کا نام ہے معراج، اور جو تیسرا مرحلہ ہے اس تیسرے مرحلے کا نام ہے اعراج۔ یہ 3 نام ذکر کیے گئے، اسراء، معراج اور اعراج۔ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر جب ہند و پاک میں بات کی جاتی ہے تو ہم اسے شب معراج کہتے ہیں، اور اگر عرب کی جانب ہم چلے جائیں تو عرب کے افراد اس رات کو شب اسراء کہتے ہیں، چونکہ وہ قرآن سے اس کو دلیل لیتے ہیں، اور اس رات کو لیلۃ الاسراء کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں لیلۃ المعراج مقرر کی گئی، اور تیسرا جو مرحلہ ہے اسے خواجہ نظام الدین اولیاء نے اعراج ذکر فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ 3 مراحل ہیں، یہ 3 فیزز ہیں، تو اس کی وجوہات بھی ہوں گی، اس کے اسباب بھی ہوں گے۔ تو یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے 3 مختلف ڈائمنشنز ہیں۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور کا بچپن گزرا، حضور کی 40 سال کی عمر ہوئی، حضور نے اعلان نبوت فرمایا، مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دی، غزوات میں شریک ہوئے، پھر حضور کا ظاہری پردہ ہو گیا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک بشر کے ساتھ منسلک ہے۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی جو جہت ہے وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت ہے، اس کے بارے میں ہم کثرت کے ساتھ احادیث پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر سے کہا کہ رب ذوالجلال نے جب کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا تو اس وقت سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی جانب اشارہ ہے۔ اور تیسری آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو جہت ہے وہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہے، یعنی کبھی ہمیں وہ بشر نظر آتے ہیں، کبھی وہ نور نظر آتے ہیں، اصلاً ان کی حقیقت کیا ہے؟
اس کے بارے میں تو خود آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر تو نے میرے ساتھ کم و بیش 48-47 سال کا عرصہ گزار دیا ہے، میری دنیا سے جانے کے بعد کہیں لوگوں کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ اتنا وقت گزارا ہے تو ابو بکر جان گئے ہیں کہ مصطفیٰ کا مقام کیا ہے۔ اسی ابو بکر سے میرے رسول نے فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ جو تیسرا صفت یا تیسری جو جہت ہے حضور کی شخصیت کی، یہ حقیقت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو اللہ رب العزت کے علاوہ جب کوئی نہیں جانتا، تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو آخری مرحلہ ہے اس مرحلے کی انتہا بھی انسان نہیں جانتا کہ وہ کہاں تک ہو۔ فرمایا کہ یہ جو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، یہ حضور علیہ السلام کی بشریت کی معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے انسان پیدا فرمائے ان میں سب سے افضل جو طبقہ ہے وہ نبیوں اور رسولوں کا ہے، اور مسجد اقصی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے ہیں تو وہ سارے کے سارے جو عظیم لوگ تھے وہ مسجد اقصی میں پہلے سے موجود تھے، اور جو عظیم ترین لوگ تھے اب وہ مقتدی ہو گئے اور حضور امام ہو گئے۔ ان نبیوں کا امام ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بشر میں، انسانوں میں اگر کوئی افضل ہے تو اس افضل ذات کا نام محمد مصطفیٰ۔ تو امام الانبیاء کے ٹائٹل سے جب آپ متصف ہو گئے تو حضور علیہ السلام کی یہ بشریت کی معراج تھی کہ اب بشر میں اور انسان میں حضور سے افضل کوئی نہ رہا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ اور جو دوسری جہت ہم ذکر کرتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کی، اب سدرۃ المنتہا کا وہ مقام تھا، اور سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کا وہ مقام ہے کہ جہاں پھلوں کا جو وزن یا پھلوں کی جو حیت ہے وہ مٹکوں کی سی ہے، اور اس کے جو تنے ہیں وہ لامحدود اپنی انتہاؤں کے ساتھ ہیں، اور اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ شرق سے غرب پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا۔ تو اس سدرۃ المنتہا کے موقع پر جب حضور علیہ السلام وہاں جلوہ افروز ہوئے، سارے فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق وہاں موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ زیارت اور دیدار کیا، اور جب حضور علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے جانے لگے تو وہ جو نوری مخلوق ہے، اس نوری مخلوق کے جو سردار جبریل ہیں، انہوں نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کر دیا یا رسول اللہ آپ کا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا، آگے آپ ہی تشریف لے جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ نوری مخلوق کے سردار کی جو انتہا تھی اور حضور کا اس سے آگے جانا، یہ حضور علیہ السلام کی حقیقت نورانی کی معراج تھی کہ جو قوتیں جو طاقتیں نوری مخلوق کو حاصل تھیں اس سے بڑھ کر رسول کو حاصل ہوئیں کہ آگے کا سفر کیا۔ اس موقع پر جب حضور علیہ السلام نے دریافت کیا تھا کہ تم آگے کیوں نہیں جاتے، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ ایک قدم بھی اگر آگے بڑھایا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جالندری نے کہا تھا نا کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر، جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو۔ معراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ روح الامی کہنے لگے اے ماں جبی تیری قسم، آفاق کہاں گردیدم مہر بتا ورزیدم، بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دی گری۔ اس سے کہا جبریل سے بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا کہ میں نے زمین و آسمان پلٹ کر دیکھ لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو وکرہ ہی پیدا فرمایا، اور یہی بات سید اعلیٰ حضرت نے بھی فرمائی کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو اب اس سے آگے کا جو حضور علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ تنہا ہو رہا، بشر بھی نیچے رہ گئے، نوری مخلوق اور نوری مخلوق کا سردار جبریل بھی رک گیا،
اب آگے کا سفر آتا ہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا فرما رہے ہیں، اور وہ جو نورانی سیڑھی آئی اور اس سیڑھی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بلندیوں کو جاتے رہے، قرآن نے صرف اشارہ کر دیا کہ کہاں تک گئے، اس سے آگے کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا جیسے جانے والے کی حقیقت صرف اس کا رب جانتا ہے، اسی طرح سے جانے والا کہاں تک گیا وہ بھی صرف اس کا رب جانتا ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تک تشریف لے گئے؟ قرآن نے صرف اشارہ دیا، فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہا کہ اتنا قریب ہو گئے، اللہ کے جلووں میں اس قدر قربت مل گئی کہ جیسے دو قوس ہوتے ہیں، جس میں آپ تیر ڈال کر تیر پھینکتے ہیں اسے آپ قوس کہتے ہیں۔ اگر آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جیومیٹری باکس میں ڈی ہوتا ہے، بچے جس کو یوز کرتے ہیں 180 ڈگری، تو آپ جب قوسین کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ دو قوس، تو ایک کو جب آپ دوسرے سے ملاتے ہیں تو یہ 360 ڈگری راؤنڈ بن جاتا ہے، سرکل بن جاتا ہے۔ تو زیرو کو اور 180 کو دوسرے زیرو اور 180 کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ مثال دیتے ہیں کہ بھائی دونوں ملے ہوئے، کہا کہ کتنا قریب ہوئے، قاب قوسین، قرآن نے اتنا نہیں کہا، فرمایا یہ تو تم سمجھے ہو نا، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ اب اس سے آگے کی کیا قربت ہے اس کے بارے میں نہ قرآن اشارہ کرتا ہے نہ کوئی اور مقام نظر آتا ہے۔ ہاں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ تم اگر میرے رسول کی اس شان کو جاننا چاہتے ہو جو میں نے اسے عطا کی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، اس قربت میں جب اس نے میرے جلوے کیے تو اس کی آنکھ بھی نہیں پھٹکی اور وہ کسی طرح سے اس کی آنکھ دائیں اور بائیں بھی نہ اٹھی۔ اگر اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو قرآن ہی سے ایک دوسرے مقام سے مثال دے دیتا ہوں۔ یہ میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمہیدی ہماری گفتگو اسی میں مکمل ہو جائے گی، ابھی ہم آیت پر نہیں آئے، ابھی تک آیت ہم نے شروع نہیں کی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس 2 موقع بھی اور ہیں، شب معراج بھی ہے، اگلا جمعہ بھی ہے، ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ما زاغ البصر وما طغى، یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ آنکھ تک نہیں جھپکی، دیکھتے ہی رہ گئے، اس نگاہ کا عالم کیا ہو، اس کی طاقت کا عالم کیا ہو۔ مثال ہم لیتے ہیں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں ربی ارینی انظر الیک، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا۔ اللہ رب العزت جواب میں فرماتا ہے لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا 9 دفعہ فرمائی تھی۔ اب جب یہ دعا کی کثرت ہوئی تو اللہ رب العزت کی رحمت جب جوش میں آئی تو فرمایا کہ میرا کلیم ہے، میں براہ راست سے کلام کرتا ہوں، کچھ تو اس کو جلوے عطا کرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب رحمت فرمائی تو فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن تو نظر کر اس جبل کی طرف، اس پہاڑ کی طرف، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ کو تو دیکھتا رہ، میں اس پر اپنی صفاتی تجلی ڈالنے لگا۔ اللہ رب العزت کی ذات کی اعتبارات سے 2 قسم سے حضور اللہ رب العزت قدیم ہے، ایک اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور اللہ کی صفت بھی قدیم ہے۔ اللہ کی ذات کی جب بات کریں گے تو وہ ذاتی بات ہوگی، جب اس کی صفات کی بات کریں گے تو وہ صفاتی بات کہلائے گی۔ تو ایک ذاتی تجلی کہلائی، دوسری صفاتی تجلی کہلائی، اور دونوں قدیم ہیں۔ اور ان 2 چیزوں کے علاوہ جملہ مخلوقات میں کوئی شے قدیم نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم کہے، قدیم سے مراد یہ ہے کہ جس کی ابتدا نہ ہو، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، عقیدہ توحید کا باب ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی صفاتی تجلی کا ایک پرتو اس پہاڑ پر ڈالا،
جس کے بارے میں فرمایا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کو غور سے دیکھتا رہے، انظر، اس پر نظر جما کے رکھنا۔ اب میں اس پر اپنی صفاتی تجلی ڈالنے لگا، اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہا شاید تو مجھے دیکھ لے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ میری صفت کی طاقت کا یہ عالم ہے، ذات تو بہت آگے رہی۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جناب موسیٰ آنکھ لگائے کھڑے ہیں، جناب موسیٰ نگاہوں کو جمائے کھڑے ہیں کہ اب صفاتی تجلی پڑے گی، پہاڑ منور اور روشن ہوگا، چلو ذاتی نہ صحیح صفاتی تجلی کا عکس مجھے نصیب ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل، جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور اللہ کی اس صفاتی تجلی کا کتاب نہ لا کر پہاڑ پر جو کیفیت طاری ہوئی، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، یعنی اسے دیکھنے کی تاب نہ لا سکے۔ وخر موسیٰ صعقا فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا، ٹھیک ہوئے، وہ ہوش میں آئے، تو انہوں نے کہا اللہ رب العزت تیری ذات پاک ہے، میں کون سی باتیں تجھ سے مانگتے بیٹھ گیا، مجھ میں اتنی سکت کہاں۔ یہاں فرمایا کہ وہ صفاتی تجلی ڈلی، جس پر نظر پڑی، پہاڑ بھی تاب نہ لا سکا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہ نگاہ کا کنیکشن تو بنا تھا۔ فرمایا محض اس لمحے بھر کے دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ کی آنکھوں کی طاقت کا عالم یہ بنا، فرمایا میلوں دور رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پر کوئی کالی چونٹی جو چلتی تھی، جناب موسیٰ اس چونٹی کو دیکھتے بھی تھے، وہ جب چلتی تھی اور اس کے پاؤں رینگتے تھے تو اس کے چلنے کی آواز بھی جناب موسیٰ سماعت کیا کرتا۔ ایک مثال میں نے آپ کے ساتھ قرآن کی ذکر کی، اب آپ دیکھیے کہ جس نے صرف صفاتی جلوے کا ایک عکس اور ایک پرتو دیکھا، اور اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ ان کی نگاہ، ان کی بصارت اور ان کی سماعت اتنی تیز ہو گئی، تو جس رسول کائنات نے اتنا سفر فرمایا اور پھر اس سفر پر پہنچ کر قرآن کہے کہ محبوب دیکھتا ہی رہ گیا، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہ جھپکی، جس نے رب کی ذات کو بلا حجاب مشاہدہ کیا، تو جب وہ محمد مصطفیٰ دیکھتے ہوں گے تو پھر آپ کی نگاہ کرامت کا عالم کیا ہوگا۔ حضور دیکھتے ہیں تو کہاں تک دیکھتے ہیں، اور اگر حضور سنتے ہیں تو کہاں تک سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کی یہ ابتدائیہ ہے، اور اگر اس تمہید کو نہ ذکر کیا جائے تو اس سفر معراج کی جو حقیقت ہے وہ کھل کر آشکار نہیں ہو پاتی، یا اس مضمون یا اس عنوان کو سمجھنے کی جو لذت اور جو سرور ہے وہ صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو پاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہمارے سامنے، جو میں نے ابتدائیہ کے طور پر، تمہید کے طور پر آپ کے سامنے ذکر کی، جس کا ابتدائیہ اتنا جاندار ہے، جس معجزہ معراج کا ابتدائیہ اتنا جاندار ہے، وہ سفر معراج کتنا شاندار ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس مقام پر سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی ابتدائی آیت میں اسی جانب اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، جو اپنے بندے کو لے کر گئی رات کے مختصر سے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں رب ذوالجلال نے لفظ سبحان کیوں استعمال کیا؟ یہاں اللہ رب العزت نے برسولہ کیوں نہیں کہا؟ سبحان الذی اسری برسولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی۔ بنبیہ کیوں نہیں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی؟
بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گئی۔ عبد کیوں کہا؟ یہ ایک اور لطیف نقطہ ہے۔ سبحان کیوں کہا؟ یہ الگ نقطہ ہے۔ لیلن کیوں کہا؟ رات کیوں کہا؟ دن میں کیوں نہ لے گیا؟ یہ الگ نقطہ ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آنے والا جو پیر ہے، وہ پیر کا جو دن ہے وہ 26ویں کا دن ہے، اور جو رات ہوگی وہ 27ویں کی رات ہوگی۔ تو انشاءاللہ جیسے ہمارا معمول ہے، عشاء کے متصل بعد براہ راست ہم اپنی گفتگو کو آغاز کریں گے، اور تقریباً 1 گھنٹے کی ڈیوریشن پر مشتمل ہمارا یہ پروگرام ہوگا۔ آپ احباب اس میں تشریف لائیں۔ اسی عنوان کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے جہاں تک بات ہو سکی، اور پھر اس کے بعد اس بات کو ہم اگلے جمعۃ المبارک میں بھی جاری رکھیں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت و معرفت کا فیضان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔